السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، وقال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ کر گزرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کی ساری زندگی اطاعت و فرما برداری رسول میں گزر جاتی ہے۔ اتنا ثواب، اتنا اجر کسی اور وظیفے کا نہیں جتنا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے موقع پر ہم سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعلیم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ جہاں دیگر مذاہب اور دوسرے لوگ اپنی اپنی خوشیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بھی چند دن عطا فرمائے جس میں ہم خوشی کریں گے۔ ہماری خوشی میں اور دوسروں کی خوشی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ دوسرے لوگ خوشی کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی حدود و قیود نہیں ہے، تمام اخلاقی حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، کردار کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، خوشی میں جو آئے وہ کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے بندے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم عید کے موقع پر خوشی بھی کرتے ہیں تو دائرہ مصطفیٰ میں رہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں۔ جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک رستہ معین کر دیا، ہم اسی رستہ کے اندر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں عید یہ نہیں، اس آدمی کی عید نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ جو نئے کپڑے پہنے ہم سمجھے اس کی عید ہے، بلکہ عید اس کی ہے جس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نئے کپڑے پہننے والے کی عید نہیں ہے، عید اس کی ہے جس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ رمضان سے پہلے اس کی نیکیاں کچھ اور تھیں، رمضان کے بعد اس کی نیکیاں کچھ اور ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کے دل کی حالت کچھ اور تھی، رمضان المبارک کے بعد اس کے دل کی حالت کچھ اور ہو گئی ہے۔ تو عید تو اس کی ہے جس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ نیکی کہتے ہی ہر اس عمل کو ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو
تو انسان جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے. اور نیکی اس کے لیے ہے جس نے قیامت کے دن کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے عمل کیا. عید اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے لیے عمل کرتا ہے. آج ہم عید مناتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مومن کے لیے خوشی کا اظہار وہ ہوگا جس دن وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا. اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی، وہ رب سے راضی ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا مانگیں، اے خالق و مالک ہمیں بھی اتنا صاف ستھرا اور پاک کر دے کہ جب واقعی ہم تجھ سے ملے تو ہمیں احساس ہو کہ آج سچی عید تو آج ہماری ہے. اللہ رب العزت ہر مومن کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرماتے ہیں عید یہ نہیں کہ تم نرم و نازک لباس پہن لو، اچھے اور پاکیزہ کھانے کھا لو اور لذتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، بلکہ عید یہ ہے کہ تمہارے جسم اور تمہاری روح پر نیک اعمال کی قبولیت کے آثار ہونے چاہیے. کہ اللہ نے تمہارے روزے قبول کر لیے، تمہاری تراویح کی نماز قبول کر لی، تمہارا تلاوت قرآن کو اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے ذکر و فکر کو اللہ نے قبول کر لیا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں سال بھر تو کبھی اٹھے ہی نہیں رات کو، لیکن رمضان المبارک میں اللہ نے توفیق دی، سحری کے وقت اٹھے، پھر اٹھ کر انہوں نے وضو بھی کیا، وضو کر کے 2 نفل بھی پڑھ لیے، استغفار بھی کر لیا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. تو عید تو اصل اس کی ہے کہ جو سارا رمضان اللہ کو یاد کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اس کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلاتا رہا. آئیے اگر یہ سعادت ملی ہے تو واقعی ہماری عید ہے. اور اگر ان چیزوں سے ہم بالکل جیسے پہلے تھے ویسے ہی تھے تو پھر ہمیں استغفار کرنا ہے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، آئندہ پھر ہمیں موقع دے دے تاکہ ہم نئے سرے سے تیری بندگی کریں، نئے سرے سے تجھے یاد کریں اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں. تو عید جو ہے نرم و نازک لباس پہننے کا نام نہیں، عید طیب و طاہر اور پاکیزہ کھانے کا نام نہیں، عید لذتوں میں منہمک ہونے کا نام نہیں، بلکہ عید یہ ہے کہ اللہ کی جو بندگی کی گئی ہے اس کی قبولیت کے علامتیں ظاہر ہو جائیں، پتہ چل جائے یہ بندہ، اس کو اللہ نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا ہے. اس کی علامت کیسے ظاہر ہوگی کہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ اور تھا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اب اس کا نماز چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا، اب وہ روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، اب وہ استغفار کرتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز سے پیش آتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ وہ شفقت کرتا ہے، ماں باپ کو عزت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں وہ اطاعت کی قبولیت کی علامت ہے. اور وتکفیر الذنوب والخطیات، اور ذنوب گناہ اور خطائیں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے. عید تو اس کی نا جس کے بڑے چھوٹے سب معاف ہو گئے، جس کے گناہ کے دفتر پاک کر دیے، جس کے گناہ کے دفتر اللہ نے صاف کر دیے. کہتے ہیں یہ لکھائی ہو، اب تو وہ پکی آ گئی، پرنٹ آ گئے، قلم کی لکھائی ہو تو اس کے ذریعے اگر پانی اوپر ڈل جائے تو وہ لکھائی صاف ہو جاتی ہے، وہ لکھا ہوا مٹ جاتا ہے. اسی طرح بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کے دل پر جو گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے، جو گناہوں کے داغ ہوتے ہیں، سارے دھل جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہی رونے سے رب تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیا کرتا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ذکر فرمایا جہنم کی آگ تھی، پہلے اس کا رنگ سفید تھا اور اسے 1000 سال تک جلایا گیا، پھر اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، پھر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب اس میں روشنی نہیں ہے. دنیا کی آگ میں روشنی ہے، جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے. اتنا سننا تھا
ایک حبشی سانولے رنگ کا، اس پہ کپکپی تاری ہوئی، اس کی چیخ سی نکل گئی. جبریل امین حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا میرا امتی ہے، کلمہ وہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور کوئی بات نہیں کی. پر جبریل کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اس کی کپکپی آنے سے رب نے اسے سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آئیے رمضان مبارک گزر گیا، اب اس کی یادوں کو تر و تازہ رکھیں. رات کو کبھی اٹھیے کہ ہاں رمضان میں اٹھا کرتے تھے، جہاں سحری کھاتے تھے، استغفار کرتے تھے، 2 نفل ہی پڑھا کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، تو کبھی کوئی نہ کوئی نیک کام تو کر لیجئے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد تازہ ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے مہربانی کی تھی. والبشارہ بے ارتفاع درجات والکرامات، عید اس کی ہے جسے بشارت مل جائے کہ تیرے اللہ نے درجے بھی بلند کر دیے، رب نے تجھے عزت بھی عطا فرما دی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جب وہ عید مناتے ہیں فرشتے بازاروں میں چکر لگاتے ہیں، کہتے جاؤ گھروں کو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے. اللہ رب العزت روزانہ رمضان کے مبارک کی ہر رات کو جہنم کے دروازے سے لاکھوں آدمیوں کے نام مٹاتا رہا ہے. ان میں سے ہمارا نام بھی تو ہوگا. اور آخری رات جتنے پہلے سارے پچھلے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے نام مٹائے، آخری رات ان سب کے نام ایک مرتبہ پھر اتنے لوگوں کے نام پھر مٹا دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اللہ نے 4 کروڑ آدمیوں کا نام مٹایا ہے دوزخ سے، تو آخری رات پھر 4 کروڑ اور کا نام دوزخ سے مٹا دیا جائے گا، اور نام مٹا دیے جائیں گے، صاف کر دیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ، یہ لیلۃ القدر ہے. فرمایا لیلۃ القدر کی تو شان ہی بڑی ہے، لیلۃ القدر کی تو شان ہی بڑی ہے. یہ تو ایسے ہے کسی نے مزدوری کی ہے، اختتام پر اسے مزدوری کا اجر دیا جا رہا ہے. تو یہ ایمان والا اللہ کو یاد کرتا رہا، رمضان المبارک میں یاد کرتا رہا، عبادت و بندگی کرتا رہا، رب کو یاد کرتا رہا. اب اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ رب تعالی نے اسے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے درجات اور اس کی کرامات کی ارتفاع کی بشارت دی. بن شراح الصدر بنور الایمان، اللہ نے نور ایمان سے اس کے سینے کو کشادہ کر دیا. عید تو اس کی ہے نا کہ نور ایمان سے اللہ نے اس کے سینے کو کشادہ کر دیا، اسے سکون قلب عطا کر دیا، اسے ضمیر کی راحت عطا کر دی. جسے سکون قلب مل جائے، ضمیر اس کا مطمئن ہو جائے اور نور ایمان سے اس کا سینہ کشادہ ہو جائے، اس کی عید ہے. عید اس کی ہے جس کا سینہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے کشادہ ہو جاتا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، فرمایا حارثہ کیسے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سچا مومن ہوں. یا رسول اللہ سچا مومن ہوں. فرمایا بڑی بات کر دی تو نے، ہر سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے، بتا تیرے سچے مومن ہونے کی کوئی دلیل. عرض کی یا رسول اللہ دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات کو ساری رات اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا رہتا ہوں. اب اللہ نے میری یہ حالت کر دی ہے کہ جیسے ہی میں ایسے نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں مجھے رب تعالیٰ کا عرش نظر آ جاتا ہے. میں جیسے دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا عرش نظر آ جاتا ہے. یا رسول اللہ اب تو مجھے یوں محسوس ہے مجھے لوگ جنت میں بعد میں جائیں گے، جنتیوں کی گفتگو مجھے اب سنائی دے رہی ہے. جہنم میں لوگ تو بعد میں جائیں گے، جہنمیوں کا ویلا مجھے باویلا اب سنائی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا عبد نور اللہ قلبہ بنور الایمان، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے. تو رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے بعض کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. ہاں جس کا دل روشن ہو جائے، جس کا دل منور ہو جائے، رب کی مہربانی ہے، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. ہم اکثر سنتے سناتے ہیں، لیکن ایک سوال آتا ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے فلاں کا دل منور ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، اس کو یہ چیز نظر آ گئی. ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اس میں بنیادی چیز رزق ہے. رزق کا بڑا دخل ہے. انسان جو روٹی کھاتا ہے اگر مقدار سے زائد کھا لے پھر بھی فیض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں.
روزہ اسی لیے ہے کہ بھوکا رکھا جاتا ہے، کہ ریہرسل کرائی جاتی ہے۔ اگر مقدار سے زیادہ حلال روزی بھی مقدار سے زیادہ کھا لے پھر بھی کیا ہوگا، اس کے لیے وہ فیض کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں۔ اور جہاں حلال کی بجائے مشتبہ ہو، مشتبہ کی بجائے حرام کا کھانا ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارا لقمہ صحیح نہیں رہا، ہمارا لقمہ طیب و طاہر نہیں رہا۔ اگر لقمہ طیب و طاہر ہو، اگر اندر جانے والی غذا طیب و طاہر ہو، مومن گزرتا جائے تو اسے چلتے ہوئے فرشتے بھی نظر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت اس لقمے کے ذریعے مومن کے دل کو پاک کرتا ہے۔ آج ہمارے لقمے میں احتیاط نہیں رہی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، جو گندم بوتا تھا وہ بھی ذکر الہی میں مست ہوتا تھا۔ گندم کاٹنے والا ذکر میں مست ہے، گندم پیسنے والا ذکر الہی کرنے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے، روٹی پکانے والا، آٹا گوندنے والا، یہ سارے کے سارے ذکر الہی میں مست ہوتے تھے۔ جب ذکر الہی میں مست ہیں پھر اللہ کی مہربانی ہے، رب اللہ مہربانی کر دے تو کیوں نہیں کرے گا؟ جو اس کا بن جاتا ہے رب اس کے لیے پردے سارے سرکا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ نہیں کہ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ذکر کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، بندگی کی توفیق دی ہے۔ ہمارے ہی قرب و جوار میں ایک ایسے حافظ صاحب ہیں کہ اتفاق سے ان کی اہلیہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ خود حافظ ہے، ان کی اہلیہ حافظ قرآن ہے۔ کئی سالوں سے جب سے شادی ہوئی ہے